السلام علیکم ناظرین کرام، خالد عزیز آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اس وقت رات کے 9 بج چکے ہیں۔ آج 12 فروری ہے۔ اس وقت کی تازہ صورتحال آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور اس کے اوپر کچھ تجزیہ بھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ پہلے مختصراً قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں میں پارٹی پوزیشنز بتا دیتا ہوں تاکہ گفتگو کو آگے جاری رکھنے میں مجھے بھی آسانی رہے اور آپ کو سمجھنے میں بھی آسانی رہے۔ قومی اسمبلی میں صورتحال کچھ یوں ہے کہ پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ جو امیدواران کامیاب ہوئے ہیں ان کی تعداد ہے 91۔ مسلم لیگ نون کے جو کامیاب امیدواران ہیں ان کی تعداد ہے 80۔ پیپلز پارٹی کے پاس 54 سیٹیں ہیں، ایم کیو ایم کے پاس 17 سیٹیں ہیں، مسلم لیگ کاف کے پاس 3 سیٹیں ہیں، جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کے پاس 4 سیٹیں ہیں۔ پہلے پارٹی پوزیشن آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ قومی اسمبلی میں جو صورتحال ہے اس کے مطابق یہ ابھی تک کی صورتحال آپ کو بتا رہا ہوں۔ پی ٹی آئی کے پاس 91، پی ٹی آئی کے جو حمایت یافتہ آزاد امیدوار جیت کر آئے ہیں وہ 91 ہیں۔ نون لیگ کے پاس 80 سیٹیں ہیں، پیپلز پارٹی 54، 17 سیٹیں ایم کیو ایم کے پاس ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ کاف یعنی کہ جو شجاعت صاحب کی پارٹی ہے اس کے پاس 3 سیٹیں ہیں۔ جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کے پاس 3 سیٹیں ہیں۔ 5 آزاد امیدوار جو ایکچولی آزاد تھے، وہ مطلب پی ٹی آئی کے وہ نہیں ہیں، 5 وہ ہیں، اور 10 دیگر جماعتیں جس میں یعنی ایم ڈبلیو ایم ہے اور اس طریقے سے اور جماعتیں۔ اب بات کر لیتے ہیں کے پی کے اسمبلی کی۔ پی ٹی آئی کی 81 سیٹیں ہیں، پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ آزاد امیدواروں کی۔ جو ایکچولی آزاد ہیں وہ 9 ہیں۔ جے یو آئی کے پاس 7 ہیں، نون لیگ کے پاس 5 ہیں، پیپلز پارٹی کے پاس 4 ہیں، جماعت اسلامی کی 3 سیٹیں ہیں، پی ٹی آئی پی یعنی پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹرین ان کے پاس 2 ایم پی ایز ہیں، اور اے این پی جناب آ چکی ہے 1 سیٹ تک۔ سندھ اسمبلی کا بھی سن لیجئے، 84 پیپلز پارٹی، 28 ایم کیو ایم، پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ جو تھے وہ 10 ہیں، جماعت اسلامی کے پاس 2 سیٹیں ہیں، جی ڈی اے یعنی گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کی بھی 2 سیٹیں ہیں، آزاد جو ہیں وہاں 3 سیٹیں ہیں، یعنی کہ 129 حلقوں کے رزلٹس آئے ہیں سندھ اسمبلی کے۔ کل وہاں پہ 130 حلقے ہیں، 1 حلقہ رہ گیا۔ پنجاب کی صورتحال یوں ہے کہ نون لیگ نے ابھی تک امیدوار جو آزاد بھی ان کے پاس آئے تھے، یہ چاہے وہ پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کے تھے یا دیگر آزاد جو تھے، اس کو ملا کر اب وہ پہنچ چکے ہیں 143 تک، 143۔ پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ آزاد امیدواران 116 ہیں، ایکچولی آزاد جو ہیں وہ 16 ہیں۔ پیپلز پارٹی نے 10 ایم پی ایز کی سیٹیں لی ہیں پنجاب میں سے، اور کاف لیگ کے پاس ہیں 8۔ اب آتے ہیں بلوچستان پہ۔ پیپلز پارٹی اور جے یو آئی دونوں کی 11 سیٹیں ہیں، نون لیگ کی وہاں پہ 9 ہیں، بلوچستان عوامی پارٹی کی 4 ہیں، عوامی نیشنل پارٹی اے این پی کی 2 ہیں، جماعت اسلامی کی وہاں پہ 1 سیٹ ہے، اور جو باقی جماعتیں ہیں ان کی مل کے وہ 14 سیٹیں ہیں۔ نمبرز آپ کے سامنے میں نے رکھ دیے ہیں۔ ابھی تک کے جو نمبرز ہیں اس میں پہلے مختصراً، چونکہ کے پی کے اوپر لمبی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہاں تو واضح ہے کہ حکومت کس کی بنے گی، وہاں تو 2/3 اکثریت ہے پاکستان تحریک انصاف کی۔ ظاہر ہے وہ جو آزاد ہیں وہ آخرکار وہ پاکستان تحریک انصاف کے ہی امیدواران تھے، لہٰذا وہاں تو صورتحال بالکل واضح ہے۔ سندھ میں پیپلز پارٹی کی بالکل کلیئر کٹ پوزیشن ہے، کوئی وہاں شک ہی نہیں ہے کہ کون حکومت بنائے گا۔
पंजाब से पहले ज़रा बलूचिस्तान का जिक्र हो जाए। बलूचिस्तान में चूँकि पीपल्स पार्टी और JUI दोनों 11-11 सीटें लेके बराबर पोजीशन में हैं, नंबर 1 पोजीशन पे खड़े हैं, और साथ ही नून लीग की 9 सीटें भी मिला लें तो, और फिर बलूचिस्तान अवामी पार्टी है और ANP, तो लगता ये है कि वहाँ पे भी मखलूत, बलूचिस्तान में वैसे भी आपको पता है कि मखलूत हुकूमत ही हमेशा एक रिवायत रही है। वहाँ कभी भी किसी पार्टी ने एब्सोल्यूट मेजॉरिटी लेके या इवन सिंपल मेजॉरिटी लेके भी हुकूमत नहीं बनाई, तो वहाँ तो इसी तरह का एक कोई सेटअप जो है वो बनेगा। मेरा अपना अंदाज़ा है कि पीपल्स पार्टी कोशिश करेगी कि जो सेंटर में जो वो खींचातानी हो रही है उसमें से वो बलूचिस्तान की हुकूमत भी लेने की कोशिश करेंगे। और शायद, ये मेरा अंदाज़ा है, ये कोई ख़बर नहीं है, लेकिन मेरा असेसमेंट ये है कि सरफराज बुगटी को शायद पीपल्स पार्टी अपना वज़ीर आला के लिए वो नॉमिनेट शायद करे। उसकी वजह ये है कि सरफराज बुगटी वफाक में काबीना छोड़कर पीपल्स पार्टी में शामिल हुए और वहाँ से कामयाब हुए, अच्छी खासी लीड भी ले ली। तो अगर हम कराइन को देखते हुए ये कहें कि वो उनका दरअसल मकसद यही था कि बलूचिस्तान में जाके कोई बड़ा ओहदा, अब ज़ाहिर है बलूचिस्तान में इससे पहले वो सूबाई वज़ीर भी रह चुके हैं, अब बड़ा ओहदा तो एक ही रह गया था बलूचिस्तान में, और वो यकीनी तौर पे वज़ारत आला है। अब बात करते हैं पंजाब में। पंजाब में बहुत घमसान का रन पड़ा हुआ है। अगर तो वफाक में, चले पहले मैं आपको वफाक के नंबर्स बता दूं। नेशनल असम्बली के 91 MNAs जो अभी तक आज़ाद, यानी कि जो PTI वाले MNAs हैं वो 91 हैं। नून लीग के पास 80 का नंबर है, पीपल्स पार्टी 54, 17 MQM के हैं, काफ लीग के 3 हैं, JUI के यानी कि फजल रहमान साहब के 4 हैं, आज़ाद जो एक्चुअली आज़ाद हैं वो 5 हैं, और बाकी छोटी जमातें या इस तरह का वो 10 तादाद है। अब आगे ख़बर ये है अभी तक की कि पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास अभी तक जारी है, ताज़ा तरीन ख़बरें आने तक इजलास जारी था। अब उसमें बिलावल साहब ने ये कहा है कि नून लीग इत्तेहाद करना चाहती है, जबकि जो पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं उन्होंने इस बात पे आमादगी का इजहार नहीं किया। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी को इक़्तिदार में बराह रास्त शामिल नहीं होना चाहिए वफाक के अंदर। उन्होंने कहा कि अगर ज़रूरत भी है तो फिर ऐसे करें कि पीपल्स पार्टी नंबर्स के हिसाब में तो नून लीग को सपोर्ट कर दे, मगर हुकूमती जो ओहदे हैं वो लेकर बाकायदा हुकूमत का हिस्सा ना बने। वहाँ ये भी बात की गई कि जल्दबाजी से फ़ैसला ना किया जाए। अब देखना ये होगा कि बिलावल और आसिफ अली ज़रदारी क्या फ़ैसला करते हैं। देखिए, टेम्पटेशन तो बहुत बड़ी है। 35-36 साल की उम्र में वज़ारत उस्मा अगर मिल जाए, या चलें नायब वज़ीर, ये भी कल एक बात आ रही थी, आज दिन तक भी ये बात थी कि नायब वज़ीर आज़म का ओहदा भी क्रिएट किया जा सकता है, और बिलावल को नायब वज़ीर आज़म, अगर नायब वज़ीर आज़म वो बनते हैं तो फिर ज़ाहिर है स्पीकरशिप भी के ऊपर भी बात भी होगी। पीपल्स पार्टी यकीनी तौर पे स्पीकरशिप और चेयरमैन सेनेट के हवाले से भी इंटरेस्टेड होगी। तो वैसे दरमियान में ख़बर एक ये भी आई थी कि ज़रदारी साहब ने स्पीकरशिप MQM को देने की बात भी की है, और सदर बनने पे वो आमादा नहीं है। ये एक अहम बात है कि वो सदर क्यों नहीं बनना चाहते। शायद कहीं अगर JUI को भी एडजस्ट करना है तो शायद फिर वो सदारत का ओहदा कहीं ऐसा भी तो शायद हो सकता है कि मौलाना फजल रहमान की जो देरीना ख्वाहिश है कि वो सदर बन जाएं। तो अब चूँकि सदर के पास इख्तियारात तो ऐसा कोई ख़ास है नहीं, एक आप कह लीजिए सेरेमोनियल सा ही सूरत उनका सदर का एक ओहदा है। लेकिन बहरहाल सदर पाकिस्तान बहरहाल आइन के तहत सबसे बड़ा पाकिस्तान का ओहदा तो सदर पाकिस्तान ही। लेकिन ज़रदारी साहब वहाँ पे अभी तक ख़बरों के मुताबिक आमादा नहीं थे। ये तो है अभी तक की हुकूमत साजी की सूरत हाल। अब थोड़ा सा मज़ीद ज़िक्र करूँ तो उससे पहले
قرض کی بات کرنی ہے، پاکستان کے اوپر قرض کا مزید بوجھ اس کے اوپر بات کرتا ہوں، لیکن ایک خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ جو سیٹ ہے اون چودھری صاحب جہاں سے جیتے ہیں آئی پی پی کے، اون چودھری صاحب سلمان اکرم راجہ صاحب سے جیتے تھے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب اس وقت مطلب ان کے جو پٹیشن تھی اس کے اوپر فیصلہ تھوڑی دیر میں متوقع ہے، اور قرائن تو یہی بتا رہے ہیں کہ سلمان اکرم راجہ عدالت میں یہ کیس جیت جائیں گے، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو اون چودھری کی امیدوں پہ تو پانی زبردست طریقے سے پھر جائے گا، بالکل اسی طریقے سے کہ جیسے جہانگیر خان ترین صاحب مایوس ہو کر سیاست کے کوچے کو خیر باد کہہ چکے ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ سراج الحق صاحب نے بھی پارٹی یعنی اپنی جماعت کی جو جماعت اسلامی کی سربراہی ہے اس سے انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ کراچی میں نعیم الرحمن، حافظ نعیم الرحمن جماعت اسلامی سندھ کے سربراہ ہیں، انہوں نے اپنی سیٹ لینے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا یہ سیٹ میں نے نہیں جیتی، میں یہ نہیں لوں گا۔ اسی طریقے سے پنجاب سے بھی اس طرح کی کچھ آوازیں آئی ہیں۔ لوگ بہرحال یہ تو معاشرے میں ہمیشہ ایسے لوگ موجود رہتے ہیں ناظرین جو اپنی ضمیر کی آواز کے اوپر بہرحال لبیک کہہ دیتے ہیں۔ یہ یقینی طور پر حافظ نعیم الرحمن صاحب کا ایک بڑا قابل ستائش عمل ہے۔ جہانگیر ترین صاحب نے کیوں سیاست کو خیر باد کہا؟ میرا خیال یہ ہے کہ ان کو اب اندازہ ہو گیا تھا کہ سیاست ان کا کپ آف ٹی، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں نا، سیاست ان کا کپ آف ٹی نہیں ہے، وہ بھی کنارہ کش ہو گئے۔ یہ ابھی تک کی صورتحال ہے۔ یہ ویڈیو جب آپ دیکھیں گے، ابھی سے تک جب ریکارڈ ہو رہی ہے 9:15 ہو چکے ہیں، تو جب ویڈیو آپ کے پاس پہنچے گی تو اس وقت تک شاید یہ جو اون چودھری والی سیٹ ہے یہ واضح ہو جائے کہ کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ چینل کو سبسکرائب کیجئے، آپ کو روزانہ یہاں پر اپڈیٹس بھی ملیں گی، تجزیات بھی ملیں گے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔